ہم جانتے ہیں کہ جس طرح بیج مٹی میں دفن ہو کر گل سڑ نہیں جاتا، اس میں سے ایک نئی زندگی نہیں پھوٹتی۔ ہم بے شک بیج کے اس تمام عمل کو جو وہ زیر زمین رہتے ہوئے سہتا ہے نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس دکھ تکلیف کے بعد جو خوبصورت پودا اس میں سے پھوٹتا ہے، وہ گویا ہمیں نئی زندگی کی نوید دیتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب اپنی زندگی میں مختلف قسم کے ادوار میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، شاید کبھی کبھار ہم تاریک بیاباں میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے اختتام پر ایک خوبصورت دن، ایک خوبصورت روشنی، ایک نیا سورج ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب ہم ان اندھیری وادیوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یا مشکل اور مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً ہماری امید ایک نیا اور تازہ دن ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے، اور اس تمام عمل میں سے جو دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے، ہمیں یہ ہمت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم اس تمام عمل میں سے ایمان کے بھروسے پر نکل سکیں۔ زبور 22 اس کی 14 آیت: میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ کیا آسمان اور زمین پر کبھی کسی نے اس دردناک منظر کو دیکھا؟ جسم اور جان میں ہمارا خداوند اپنے آپ کو اتنا کمزور پا رہا تھا، گویا کہ وہ پانی کی طرح زمین پر انڈیلا گیا ہو۔ جب صلیب کھڑی کر دی گئی تو اس کا پورا بدن بڑی شدت سے لرز اٹھا، اس کی تمام نسیں کھنچ گئیں اور جوڑ اکھڑ گئے۔ ان 6 طویل گھنٹوں کے دوران اس آسمانی مرد غمناک کا درد لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا، کیونکہ اس کے بدن کا پورا بوجھ اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے زخموں پر لٹک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جان میں جان نہ رہی۔ جب ہم اب اپنے سرفراز کیے ہوئے نجات دہندہ کے تخت کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، تو ہم یاد کریں کہ اس نے کن غموں کو برداشت کرتے ہوئے اس تخت کو تیار کیا۔ اس کی جان کنی کے اس جام پر نظر جمائے رکھیں تاکہ جب ہم دکھ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو تقویت پائیں۔ اس کے طبعی بدن کا ہر عضو دکھ اٹھا رہا تھا۔ ضروری ہے کہ اس کے روحانی بدن یعنی کلیسیا کا بھی یہی حال ہو، لیکن جس طرح اس کا بدن بے داغ صورت میں جلال اور قدرت سے ملبس ہوا، اسی طرح اس کا روحانی بدن یعنی کلیسیا آگ کی بھٹی سے ایسی جلالی حالت میں نکلے گی کہ آگ کی بو تک کافور ہو چکی ہوگی۔ آمین۔ جلالی زندہ خداوند، ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہم آپ کا روحانی بدن ہیں۔ ہمیں آپ نے کلیسیا کا نام دیا، اور یہ وہ کلیسیا ہے جو آپ کے نام سے کہلاتی ہے۔ اے جلالی خداوند اور نجات دہندہ، ہم آپ کے ان تمام دکھوں اور غموں کے لیے شکر گزار ہیں، اور اس عظیم تخت کے لیے شکر گزار ہیں جو آپ نے ان غموں کو اور دکھوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے لیے تیار کیا۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی جسمانی زندگی میں یا روحانی زندگی میں دکھ اور تکلیف سے گزرتے ہیں، تو آپ کی زندگی، آپ کا نقش قدم ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوں۔ ہم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا سکھائیے۔ ہم آپ کے اس بدن کے لیے شکر گزار ہیں جو بے داغ صورت میں جلال اور قدرت سے ملبس ہوا۔ دعا اور منت کرتے ہیں خداوند کہ جب ہم آپ کا روحانی بدن ہیں، آپ کی کلیسیا ہیں، تو آپ ہماری تربیت اس طرح سے کیجیے تاکہ ہم جو آپ کے فرزند ہیں ایک جلالی صورت میں کامیاب ہو سکیں، اور اس زندگی کو جو آپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے حاصل کرنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔